اس لیے حج کے نتائج قرآن حکیم بیان کرتا ہے حج کی ذمہ داریوں میں سے کہ حج کرنے والا نہ تو بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہوگا، نہ فسق و فجور اور قانون کی خلاف ورزی میں وہ اپنے آپ کو ڈھالے گا، اور تیسری چیز ولا جدال فی الحج، اور نہ حج میں کوئی لڑائی جھگڑا کرے گا۔ اب حج کی وجہ سے ان کو آپس میں میل جول کا مزاج دیا جائے گا، کیونکہ انسانی مزاج، بندگی کا مزاج، عبدیت کا مزاج، اللہ کی محبت کے اثرات و نتائج، اللہ کے رسولوں کی صحبت کے اثرات و نتائج وہ کیا نکلتے ہیں؟ آپس میں محبت کی شکل میں، الفت کی شکل میں، جوڑ کی شکل میں۔ مسجد کے اندر، محلے کی مسجد میں محلے کے لوگ ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ جمعے میں ایک شہر کے لوگ ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور حج میں اللہ جل شانہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو جمع ہونے کا حکم دیتے ہیں، تاکہ پوری دنیا کے مسلمان جمع ہو کر بین الاقوامی سطح پر جو لڑائیاں جھگڑے ہیں، تنازعات ہیں، فتنہ اور فساد ہے، اس کے حل کرنے کی اہلیت پیدا کریں، صلاحیت پیدا کریں۔ بین الاقوامی سطح کی اخلاقی قوت، عملی قوت، ایک دوسرے سے میل جول، دنیا کے قوموں کے تقاضے، ان کے مسائل، ان کی پریشانیوں کو سمجھ کر اس کے مطابق انہیں تجربات مل جائیں، بین الاقوامی سطح کے مسائل کو حل کرنے کی، ٹیکل کرنے کی صلاحیت مسلمانوں میں پیدا ہو۔ تو ابھی اللہ جل شانہ حج کے ذریعے سے ہر قسم کی لڑائی جھگڑے کو ختم کرانا چاہتے ہیں کہ حاجی حج کرنے والا احرام باندھ کر اس مبارک سفر پر جب روانہ ہوگا، یہ ممکن نہیں اس سے کہ اب وہ لڑائی جھگڑے میں مبتلا ہو، کسی کے ساتھ وہ اپنا گیپ پیدا کرے، لڑائی جھگڑا پیدا کر لے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ عادت ختم ہو جائے، یہ مزاج ٹوٹ جائے لڑائی جھگڑے کا، کیونکہ لڑائی جھگڑا پیدا کرنا یہ شیطانی مزاج ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ لڑائی جھگڑا پیدا کرتا ہے، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، اہلِ وطن میں، قوموں میں لڑائی جھگڑا پیدا کرے گا۔ اسی لیے نبی اکرم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی خطرات کی طرف متوجہ فرمایا۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا ان الشیطان قد یئس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب۔ اب شیطان جزیرۃ العرب میں ہماری محنت سے تم نے جو قرآن کا علم حاصل کیا، دین کی سمجھ حاصل کی، اس کا شعور پیدا کر لیا، اور پچھلے دور جاہلیت سے نکل کر اگلا قدم تمہارا بڑھ گیا۔ پہلے تم جاہلیت کے دور میں بتوں کی پوجا کرتے تھے، واضح طور پر شرک کرتے تھے، اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے تھے، بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہر قبیلے کا اپنا بت تھا۔ اب یہ بھی ایک ذہنی بیماری، عقلی بیماری ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پوجنا، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرنا، اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کی عبادت اور پرستش کرنا، اللہ کو چھوڑ کر ابو جہل، کیسر اور کسریٰ، فرعونوں، قارونوں اور نمرودوں کو، ان جیسے شیطان صفت متکبر لوگوں کو اپنا بڑا ماننا، خدا مان لینا، یہ سارا زوال۔ فرمایا ان الشیطان قد یئس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب۔ شیطان مایوس ہو گیا کہ جزیرۃ العرب میں دوبارہ انسانوں کو اس درجے پر لا کر ان سے وہ گناہ کروائے، وہ بت پرستی کروائے، اب وہ درجہ نہیں لوٹ سکتا تمہارا،
تم اس سے آگے بڑھ گئے، اب شیطان کو تمہیں گمراہ کرنے کے لیے نیا منصوبہ لانچ کرنا پڑے گا، نیا پروگرام لانا پڑے گا، نیا طریقہ کار وضع کرنا پڑے گا۔ اب وہ کیا طریقہ کار ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے خطبے میں خود اس کی ترجمانی کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، رہنمائی دے رہے ہیں۔ فرمایا شیطان اب کیا کرے گا تمہارے ساتھ؟ شیطانی قوتیں وَلَكِنَّ التَّحْرِيشَ فِي مَا بَيْنَكُمْ، وہ تمہارے درمیان لڑائیاں ڈالے گا، تمہیں آپس میں ٹکرائے گا، تمہیں آپس میں لڑا کر ٹکرا کر تمہیں کمزور کرے گا۔ اب اللہ کے رسول حجۃ الوداع کے خطبے میں حج کے جو نتائج آنے چاہیے، دین کی تعلیمات کی جو تاثیر آنی چاہیے، اس میں سے ایک بات یہ خاص طور پر بتائی کہ شیطان اب تمہیں پچھلے دور جاہلیت کی طرف واپس نہیں لے جا سکتا۔ اب اسلام کی محنت، رسول اللہ کی محنت، صحابہ کی محنت اتنی زبردست اور طاقتور ہو چکی ہے، اب پچھلا دور نہیں لوٹا سکتا۔ اب اسی دور میں، تمہارے اسلام کے اندر کے دور میں، تم اللہ کو مانتے ہوئے، اللہ کے رسول کو مانتے ہوئے، اللہ کو، قرآن کو مانتے ہوئے، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو جانتے ہوئے، اب تمہیں شیطان الٹے راستے پر ڈالے گا، اور وہ کیا ہے؟ وَلَكِنَّ التَّحْرِيشَ فِي مَا بَيْنَكُمْ، وہ تمہارے درمیان لڑائی جھگڑے ڈالے، تمہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کرے گا، تمہارے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، تمہارے درمیان آپس میں دیواریں کھڑی کرنے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا اب شیطان کو دیواریں مت کھڑی کرنے دو اپنے درمیان۔ لا جدال فی الحج، حج کا سبق کیا ہے کہ حج میں آنے والا آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے، ایشیا والے، افریقہ والے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ایران، افغانستان، پوری دنیا کے مسلمان جمع ہوں گے، لیکن محبتوں کے ساتھ جمع ہوں گے۔ اللہ کی محبت پر جمع ہے۔ اللہ کی محبت کیا کر رہی ہے؟ سب کو جمع کر رہی ہے۔ جس طرح ماں باپ کی آغوش میں ان کی ساری اولاد جمع ہو جاتی ہے، ان کے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب ماں باپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو پھر ایک مجلس بن جاتے، ایک وحدت میں آ جاتے۔ اب اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس گئے تو ہر فرقے، پاکستان میں 70 فرقے ہیں، وہاں جا کر پھر ایک مسجد میں اکٹھے ہو جاتے، ایک اللہ کے گھر میں جمع ہو جاتے۔ اب وہاں جا کر یہ ساری دوریاں قربتوں میں بدلتی ہیں، ساری نفرتیں محبتوں میں بدلتی ہیں، یہ ساری دشمنیاں، عداوتیں دوستیوں میں بدلتی ہیں۔ اب ہر ایک کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک صف میں، ایک اللہ کی محبت پر، ایک عقیدہ توحید پر، ایک عقیدہ رسالت پر، اور ایک قرآن حکیم کی تعمیل، اس کی تعلیم پر ان کو واپس آ کر جمع ہونے کا، اجتماع پیدا کرنے کا حکم ملتا ہے۔ تم اپنے درمیان کی لڑائیاں، یہ اپنی درمیان کی نفرتیں اور جہالتیں، انہیں ختم کرو۔ اور دوسرا حکم بھی دیا آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، فرمایا تم میرے بعد کافر نہ بن جانا۔ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، تم میرے بعد کافر نہ بن جانا۔ کافر بننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، ایک دوسرے کا نقصان کرو، ایک دوسرے کو تم قتل کرو، یہ جو نا کافر بننا ہے۔ کافروں کا کام کیا؟ آپس میں لڑنا۔ مسلمان کا کام آپس میں لڑنا تو نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں نبی کی محنت سے، پیغمبر کی جد و جہد سے، تمہارے قلوب میں قرآن کی تعلیم کی تاثیر سے، اپنی مہربانیوں سے محبت پیدا کر دی۔
لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ سارے زمین کے خزانے بھی خرچ کر دیتے تو ایسی محبت جو قرآن کی برکت سے، رسول اللہ کی برکت سے، کلمہ توحید کی برکت سے، ایمان کی برکت سے مسلمانوں میں پیدا ہوتی ہے، فرمایا ایسی محبت، ایسی الفت آپ کسی اور چیز سے پیدا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا مسلمانوں میں دینی اعتبار سے وحدت پیدا ہو، محبت پیدا ہو، اجتماعیت پیدا ہو، ایک قوت میں ڈھل جائیں، اپنی اپنی خواہشات کو، اپنے اپنے ذاتی مقاصد اور ارادوں کو کنٹرول کر کے یہ اجتماعی قوت میں ڈھلنا شروع ہو جائیں۔ یہی تو دین کا سب سے بڑا پیغام ہے کہ تم آپس میں ایک کلمہ وحدت پر اپنا اجتماع پیدا کرو، اتفاق پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو۔ قرآن یہی تو چاہتا ہے، اللہ کا گھر بیت اللہ یہی تو چاہتا ہے کہ دنیا میں بکھرے ہوئے لوگوں کو ہر دور میں ایک جماعت میں ڈھال دیا جائے، ایک ذہن ہو، ایک عمل ہو، ایک سوچ ہو، ایک ہی سب کا رخ ہو۔ جماعت اسی کو تو کہتے ہیں جن کی نیت بھی ایک ہو۔ اب جو امام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو امام کی نیت اور ان کی نیت ایک ہو اور سب کی نیت ایک عمل کی ہو۔ اسی لیے حج بھی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، حج کا بھی امیر ہوتا ہے۔ حج ویسے نہیں ہوتا کہ اپنے اپنے طور پر کوئی آدمی جا کر اپنی اپنی عبادت کر لے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں عبادت تو اپنی اپنی کرے، لیکن مل کر اکٹھے ہو کر کرے، جمع ہو کر کرے۔ اس لیے حج کا امیر مقرر کیا جاتا ہے، حج کا امیر بنایا جاتا ہے کہ جو حج کا امیر بن کر اس پوری جماعت کو جوڑ لے۔ تو رسول اللہ نے امت کو جوڑنے کا کام حج کے موقع پر سب سے پہلے 9 ہجری میں حج فرض ہوا، حجۃ الاسلام، اور پہلے حج کا امیر، امیر الحج، امیر الحجاج بنا کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ پہلے امیر حج امت کے، امت کو دین پر جوڑنے والے، امت کو امت بنا کے رکھنے والے، امت کو بیت اللہ کے ساتھ جوڑنے والے، امت کو نبی کے ساتھ جوڑنے والے، نبی کی آمد سے پہلے امت کو تیار کر کے ان کے سامنے اگلے دور کا میدان تیار کرنے والے، ان سب تقاضوں کا علم، معرفت کہ قوموں کو، قبائل کو، لوگوں کو دین کا مزاج، قوموں کا مزاج، قبائل کا مزاج، بیت اللہ کی عظمت اور اس کی تاریخ، حضور علیہ السلام کی 23 سالہ نبوت کی محنت اور جد و جہد کے سارے آثار و نقوش جس دل و دماغ میں جمع ہیں۔ فرمایا وہی تو ابو بکر صدیق ہے، اور انہی کو حضور علیہ السلام نے حج کا امیر بنا کر بھیجا۔ پہلا حج اسلام کا وہ امت کے اندر اجتماعیت پیدا ہو اور اس کی نگرانی کا اور اس کی ذمہ داریوں کا عہدہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیا، اپنی زندگی میں ہی، اپنے دور میں ہی، کہ آپ نے آنے والے دور میں امت کو جوڑ دینا ہے، جمع کرنا ہے۔ اس لیے ابو بکر صدیق کا فلسفہ، آپ کا علم، آپ کے اخلاق، آپ کی اخلاقی اور عملی اور سمجھ اور بصیرت کی قوتیں وہ کیا کرتی ہیں؟ یہی لوگوں میں جوڑ پیدا کرنا ہے، سب کو آپس میں ایک دوسرے کے قریب لا کے کھڑا کر دینا ہے۔ اور حضرت علی کو بھیجا کہ تم نے جا کر ان کا تعاون کرنا ہے، دین کے ان کاموں میں، سماجی کاموں میں، خلافت اور سیاست اور اجتماعی امور میں۔ ابو بکر صدیق تو خلیفہ کے منصب پر اور ریاست کے نائب کے طور پر، خلیفہ وقت کے نائب کے طور پر جا رہے ہیں، اور تم ان کے تعاون کے طور پر جاؤ گے ہماری علمی نیابت کرتے ہوئے۔ حضرت علی کو ان کی نیابت کے لیے بھیجا، اور کہتے ہیں اس وادی میں پہنچے، ایک وادی میں مکہ مکرمہ کے قریب، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آواز پہچان گئے کہ رسول اللہ کی اونٹنی کی آواز، سانس کی آواز آ رہی ہے۔ دیکھو رسول اللہ کا پہچان کرنا،
آپ کے علم کی پہچان رکھنا، آپ کی عادات و اخلاق کی پہچان رکھنا۔ کتنا قرب ہے حضرت ابوبکر صدیق کو کہ وادی میں جیسے ہی حضرت علی پہنچے لشکر میں تو حضرت ابوبکر صدیق قریب والوں کو کہتے ہیں رسول اللہ کی اونٹنی کی سانس لینے کی آواز مجھے آ رہی ہے۔ جی، رسول اللہ کی اونٹنی کی آواز کو بھی، سانس کو بھی پہچانتے ہیں۔ جی، کتنی معرفت ہے، ڈیپلی جا کر اتنی پہچان رکھتے ہیں کہ کس کس چیز کا قرب ہے رسول اللہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ کی اونٹنی کی آواز اور سانس محسوس ہو رہا ہے۔ تحقیق کرو، اللہ کے پیغمبر تشریف تو نہیں لے آئے؟ اب انہوں نے تحقیق کی، کہا رسول اللہ تو نہیں آئے، حضرت علی رسول اللہ کی اونٹنی پر سوار ہو کر آ رہے۔ اب فوراً پہچان لیا۔ آج مسلمانوں میں سارا قرآن پڑھ کر بھی رسول اللہ کی پہچان نہیں آتی، سیرت کے جلسے کر کے بھی اپنی نبی کی پہچان نہیں آتی۔ اب اور سارے کام کرنے کے بعد بھی آج ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کس موڑ پر ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں نبوت کی نسبت سے۔ اللہ کے پیغمبر سے ہمارا کیا تعلق؟ پیغمبر کی ہمارے سے کیا نسبت؟ ہماری پیغمبر سے کیا نسبت ہے؟ ہماری ہر چیز کا کیا جوڑ اور ربط ہے؟ دین نام ہی انہی نسبتوں کی پہچان کا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فوراً اس وادی اور گھاٹی میں رسول اللہ کی ناقہ اور اونٹنی کی آواز اور سانس کو پہچان کر فوراً کہتے ہیں جاؤ جا کر پتہ کرو کہ اللہ کے پیغمبر خود تو نہیں تشریف لے آئے بنفس نفیر۔ پتہ چلا نہیں، حضرت علی آئے اور ملاقات ہوئی تو پہلا مسئلہ پوچھا ان سے، امیر ام مامور؟ امیر بن کے آئے ہو یا مامور بن کر آئے ہو؟ اللہ کے پیغمبر نے کیا حکم دے کر بھیجا ہے؟ فرمایا نہیں، امیر تو آپ ہی ہیں، میں تو مامور بن کر آیا ہوں، آپ کے کاموں میں تعاون کروں گا۔ اب یہ تعاون کا نظریہ رسول اللہ نے سکھایا اپنی جماعت کو کہ مل جل کر تم نے کام کرنا، کیسے آگے بڑھنا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق پہلے امیر حج بن کر آ رہے ہیں کہ امت کو مکہ مکرمہ میں، بیت اللہ الحرام میں، سرزمین حرم میں، سرزمین امن و تقدس میں کیسے ان کو جوڑنا ہے، کیسے ان کی اجتماعیت پیدا کرنی ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر اگلے سال آ کر پھر یہ تعلیمات دے رہے ہیں، لا ترجعوا بعدی ذلالا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ پہلی حدیث میں فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر نہ بن جانا۔ یضرب بعضکم رقاب بعض، ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے لا ترجعوا بعدی ضلالا، میرے بعد گمراہی مت اختیار کرنا۔ گمراہی کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا، آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ پیدا کرنا مسلمانوں کا۔ اللہ کے پیغمبر حجۃ الوداع میں اسے گمراہی اور کفر فرما رہے۔ پھر عرفات کے میدان میں اللہ کے پیغمبر اللہ کے حضور التجاؤں میں گڑ گڑا کر زاریوں میں دعائیں مانگ رہے ہیں، اور وہاں دعائیں مانگتے رہے۔ اللہ کی طرف سے کچھ دعاؤں کا جواب نہیں آیا، اور میں ابھی یہ دعائیں قبول نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے پیغمبر اور میں مانگنے میں تو ہم کمی نہیں کرتے۔ اب وہاں سے نکلے عرفات کے میدان سے، پھر رات مزدلفہ میں گزاری، پھر مزدلفہ میں پھر دعائیں مانگنی شروع کر دیں، جو وہاں قبول نہیں ہوتی یہاں قبول ہو جائے۔ عرفات کے میدان میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن فرمایا اب وہاں قبول نہیں ہوئی، اللہ کی طرف سے اجابت کا جواب نہیں آیا۔ اب پھر میدان مزدلفہ کے اندر مشعر الحرام کے پاس، وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اللہ کو مشعر الحرام میں جا کر مزدلفہ کی رات میں یہاں اللہ کا خوب ذکر کرو۔ اللہ کے ذکر سے تمہارے قلب کی حالت بدل جائے، ایسی حالت بدلے کہ جو دعائیں وہاں نہ قبول ہوں یہاں شرف قبولیت حاصل کر لے۔ اب یہاں جواب آیا، اللہ کے پیغمبر کی دعائیں قبول ہو گئیں۔ اور دعا کیا تھی؟ اللہ کے پیغمبر دعا یہ مانگ رہے تھے کہ اے اللہ میری امت کو دنیا میں عذاب نہ دینا، میری امت کو دنیا میں عذاب نہ دینا۔ اللہ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط کام کریں گے،
یہ جھوٹ بولیں گے، یہ تکبر کریں گے، یہ رزق حرام کمائیں گے، ایک دوسرے کے حق پہ ڈاکے ڈالیں گے، یتیموں کا مال کھائیں گے، راستوں کو غیر محفوظ کریں گے، یہ اتنے بڑے بڑے جرائم کریں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، پہلی قوموں پر عذاب آئے، ان پر عذاب نہ آئے، کیوں نہ آئے؟ اللہ نے فرمایا یہ دعا نہیں قبول ہو سکتی۔ اللہ کے پیغمبر تو رحمت للعالمین تھے، وہ تو شفقت کی دعائیں مانگیں گے، عذاب کے ٹلنے کی دعائیں مانگیں گے۔ تو اللہ جل شانہ بڑا غیور ہے، تو اللہ تو سب سے زیادہ غیرت مند، اس کی غیرت کو کوئی للکارے، اس کے حکم کو چھوڑنا، اس کے حکم کا مقابلہ کرنا، یہ اللہ کی غیرت کو للکارنا ہوتا ہے نا۔ تو جو بندے اللہ کی غیرت کو للکارے، ہم تیرا حکم توڑ رہے ہیں، تو کیا کر سکتا ہے ہمارا؟ ہم تیرا دین چھوڑ رہے ہیں، تو کیا کر سکتا ہے؟ تو نے حکم دیا تھا یتیم کے مال کی حفاظت کرنے، ہم لے کے جا رہے ہیں، تو کیا کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کی غیرت کو للکارنا ہوتا ہے نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں تو سب سے بڑا غیرت مند ہوں، یہ نہیں ہو سکتا تم جرائم کی طرف جاؤ، تم شیطانوں کے تابعدار بن جاؤ، تم باطل اور تاریکیوں کو اپنے لیے مستقبل کا پروگرام بنا لو اور ہم تمہارے لیے راستہ بچھائیں گے، پھولوں کی سیج ہوگی، ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا میرے حبیب یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا پھر یا اللہ کیا قبول ہوگی؟ فرمایا دوسری دعا قبول کر لے کہ ایک دفعہ ساری امت ہلاک نہ ہو۔ فرمایا ہاں یہ قبول کر لوں گا، یہ دعا قبول کر لوں گا۔ کبھی پاکستان والے ڈوبیں گے، کبھی افغانستان والے، کبھی ایران والے، کبھی سعودی عرب والے، کبھی یمن و شام والے، اکیلے اکیلے الگ الگ، اب سب پر۔ فرمایا ایک دفعہ عذاب نہیں آئے گا، اب دوسروں پر آئے گا تو یہ سمجھتے ان پر آیا، ہمارے اوپر تو نہیں آیا۔ بھئی یہ اللہ کے پیغمبر کی دعا تھی ایک دفعہ نہ ڈوب جاؤ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے تو وہ ڈوب رہے ہیں ہم تو بچے ہوئے۔ اب ہم نے کسی کے بچاؤ کا انتظام ہی نہیں کرنا۔ اور دوسری یہ دعا مانگی کہ اللہ باہر کا کوئی دشمن ان کا بیڑا نہ غرق کرے، ایسا کر دے۔ انہوں نے کہا یہ بھی ہو جائے گا، یہ اپنا بیڑا خود ہی غرق کرتے رہیں گے۔ آج مسلمانوں نے اپنا بیڑا خود ہی غرق۔ تو عراق والوں کو کس نے مارا؟ مسلمانوں نے، سعودی عرب والوں نے۔ ترکوں کو پچھلے دور میں کس نے مارا؟ عربوں نے مارا، انگریزوں کے ساتھ مل کر۔ اگر یہ نہ ملتے تو کچھ بھی نہیں۔ ہزاروں ترک عربوں نے قتل کیے۔ خلافت عثمانیہ جب ٹوٹی انگریزوں کے کہنے پر، مسلمان سبق بھول جاتے ہیں، قرآن کا سبق، رسول اللہ کا سبق۔ کوئی ادھر ادھر سے لارنس آف عربیہ مشنری ادارے، انگریزوں اور برطانیہ کے اس دور کے ادارے ان کو سبق پڑھاتے ہیں لڑائی کا، فوراً سیکھ جاتے ہیں۔ اللہ کے قرآن کا، دین کا، نبی کا سبق بھول جاتے ہیں، شیطانوں کا سبق یاد کر لیتے ہیں۔ اب یہ باہر سے مسلط نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا تمہارا دشمن باہر سے آ کر تمہارے خلاف کامیاب ہو جائے، ایسا نہیں، ہاں تم خود اس کو کامیاب کراؤ، اپنا بیڑا غرق کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ تو تمہارا کچھ نہیں کرے گا، تم نے خود کیا اپنا۔ آج مسلمان پاکستان میں ساری سیاسی پارٹیاں، پاکستان کا بیڑا کون غرق کر رہا ہے؟ ساری پارٹیاں مل کر۔ مہنگائی کا عذاب کس نے مسلط کیا؟ جہالت کا عذاب کس نے مسلط کیا؟ بے روزگاری کا عذاب کس نے مسلط کیا؟ انہی ساری سیاسی پارٹیوں نے مل کر مسلط کیا، مذہبی سیاسی ساری جماعتوں نے، جن کے پاس اتھارٹی ہے، جن کے پاس اختیار ہے۔ یہاں کے سارے اداروں نے مل کر یہاں کے 95%، 99% یہاں کی مسلمان اکثریت کے حقوق پامال کیے ہیں۔ باہر سے کوئی دشمن تو نہیں آیا۔ انگریزوں نے یہاں سے فوج تیار کی، عربوں اور مسلمانوں کو، ترکوں کو قتل کرنے کے لیے ہندوستان سے مسلمان فوج کو بھیجا تھا۔ کس نے جا کر وہاں لوگوں کو قتل کیا تھا؟ مسلمانوں کو، مسلمان فوج نے قتل کیا تھا۔ مسلمانوں کو بھرتی کر کے لے کر گئے تھے۔ تو اب رسول اللہ نے یہ دعا مانگی تھی، یا اللہ یہ باہر سے کوئی دشمن میری امت پر مسلط نہ کرنا۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ باہر والا سارا کچھ نہیں کر سکے گا، اب اندر والوں کے ساتھ مل کر کرتے ہیں۔ آج تک تجربہ نہیں ہوا نا، رسول اللہ کی دعائیں سنتے، سیکھتے، سمجھتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں کیا دعائیں مانگتے رہے، مزدلفہ میں کیا دعائیں مانگتے رہے، مینا میں کیا دعائیں مانگتے رہے، کعبۃ اللہ کے طواف میں کیا دعائیں مانگتے رہے امت کے لیے۔ آج امت کے کسی طبقے کو امت کے لیے فکر ہی نہیں ہے کہ پیغمبر کیا دعائیں مانگ کر گئے ہمارے لیے۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں جب یہ گڑبڑ کریں گے تو پھر میں ان کو آپس میں ٹکرا کر سزا مسلط کر دوں۔
یہ سزا باہر سے نہیں آئے گی، اندر سے ہی آئے گی۔ اندر سے مسلمان ایک دوسرے سے لڑیں گے، یہ سزا ہوگی قرآن چھوڑنے کی، یہ سزا ہوگی قانون قرآن کو اپنے اندر سے نکالنے کی، یہ سزا ہوگی نبی کا حکم چھوڑنے کی، کہ آپس میں لڑیں گے۔ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہو، آج سارا خاندان، ہر خاندان اپنے خاندان سے لڑ رہا ہے۔ کہاں پیسے خرچ کرتے ہیں مقدموں پر؟ سب کے پیسے کہاں خرچ ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کے خلاف۔ پڑوسی پڑوسی کے ساتھ لڑ رہا ہے، جس کو دیکھو لڑائی کر رہا ہے۔ لڑائی مٹانے والا کوئی بھی نہیں، لڑائی لڑانے والے بہت ہیں۔ اور یہ مزاج تو دین اور قرآن کا اور رسول اللہ کا، صحابہ کا تو نہیں تھا۔ لڑائیاں پیدا کرنے والا، نفرتیں پیدا کرنے والا، جھگڑے پیدا کرنے والا، یہ تو شیطانی مزاج ہے، یہ تو یہود و نصارہ کا مزاج ہے۔ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے تھے وہ گمراہ ہے، عیسائی کہتے تھے وہ گمراہ ہے، آپس میں لڑتے رہتے تھے، فرقہ واریت۔ مسلمانوں کا یہ کام تو نہیں ہے جو ہم نے سیکھ لیا۔ آج ہر مسجد مسجد سے ٹکرا رہی ہے، ہر جماعت جماعت مسلمانوں سے ٹکرا رہی ہے آپس میں۔ ہم اپنی نسلوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ پیدا ہونے والی نسلوں کو، مسلمان بچوں کو، کہ مسلمان اس چیز کا نام ہے۔ آج ہم نے اسلام کا تعارف نسل نو میں غلط کروایا 75 سال سے، اور انگریزوں کا یہ اصول تھا ڈیوائڈ اینڈ رول کا، ان کو لڑاؤ اور تقسیم کرو اور ان کے اوپر حکمرانی کرو۔ آج وہی اصول ہمارے ہاں چل رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں حج پہ جانے والا کیا کرے گا؟ لا جدال فی الحج، حج میں جا کر لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ٹکرائیں گے، اپنی رائے ایک بنائیں گے، متفق علیہ رائے پیدا کریں گے، ایک عمل پیدا کریں گے، ایک سوچ پیدا کریں گے، ایک عمل پیدا کریں گے، ایک امام کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے، اپنے اندر اجتماعیت کا سبق لے کر آئیں گے، جماعت کا پیغام لے کر آئیں گے، وحدت کا سبق سیکھ کر آئیں گے۔ یہ حج تو ہمیں یہ پیغام دیتا کہ واپس ہم نے کیا لانا ہے، وہاں جا کر کیا کرنا ہے، وہاں سے نبی کا مزاج لے کر آنا ہے، وہاں سے ابو بکر صدیق کا مزاج لے کر آنا ہے، عمر ابن الخطاب کا مزاج لے کر آنا ہے، صحابہ اور صحابیات کا مزاج لے کر آنا ہے، عادل بادشاہوں کی خدمت کا مزاج لے کر آنا ہے، امت کے علماء اور اولیاء اللہ کا شعور اور عقل لے کر آنی ہے، جس سے جھگڑے مٹانے ہیں، مسائل حل کرنے ہیں، پریشانیوں سے امت کو نکالنا ہے۔ آج امت کو پریشانیوں سے نکالنے والا طبقہ وہ مسجد سے کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ وہ بیت اللہ سے کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ مسجد نبوی سے رسول اللہ نے تو یہ جماعت کھڑی کر دی تھی جو ہر ایک کا مسئلہ حل کرتے تھے، ہر ایک کی پریشانی دور کر دیتے تھے۔ اس لیے آج امت کا وہ مزاج ختم ہو گیا جو رسول اللہ پیدا کرنا ہے۔ ہمارا مزاج بگڑ گیا، شیطانوں سے ہم نے لے لیا، غیروں سے لے لیا، یہ غیروں والا مزاج ہے، یہ دین ایمان قرآن اور بیت اللہ مسجد نبوی والا نہیں ہے۔ اللہ میں واپسی نصیب فرما دے، بہت دور نکل گئے ہیں، بہرحال واپسی کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ واپسی کے لیے راستے اللہ نے کھلے رکھے ہوئے ہیں، بند نہیں کیے ہوئے، ہم نے راستہ بند کیے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ اللہ میں واپسی کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن، ایک دوسرے کی عظمت کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کی جان اور مال کی حرمت اور پاک دامنی کا ہم تحفظ کرنے والا علم، عمل اور قانون بنانے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔